وہ بیمار نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو دعا ہے وہ روز جب ہم کرتے ہیں تو گناہ ہماری زندگی میں سے سیب بیماری سے دور کرتا ہے، اور روزانہ دعا جو ہے یہ گناہ کو ہماری زندگی سے دور کرتی ہے۔ متی 6:9 سے 13 آیت ہم پڑھیں گے، قدموں پر کھڑے ہیں۔ متی 6:9 سے 13 آیت کلام میں یوں مرقوم ہے کہ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے۔ پاکلام کے پڑھے اور سنا جانا ہمارے سب کے لیے دعا جو ہے، یہ دعا آپ نے سنی ہے کہ اس میں آپ ایک لیٹر لکھ رہے ہیں۔ یوحنا کے جو شاگرد تھے وہ یسوع کے شاگردوں نے کہا یسوع سے کہ یوحنا کے جو شاگرد ہیں، یوحنا نے انہیں دعا کرنی سکھائی ہے، ہمیں بھی دعا کرنی سکھا۔ تو یسوع نے انہیں کہا کہ اس طرح دعا کیا کرو۔ پھر یہ دعا جو ہے اے ہمارے باپ وہ انہیں سکھائی۔ یہ دعا جو ہے یہ ایک لیٹر ہے، آپ لیٹر لکھ رہے ہیں، کس کو مخاطب کرنا؟ باپ، اے ہمارے باپ۔ اور ڈیٹ کیا ہے؟ آج ہمیں روٹی دے، آج ہمیں برکت دے، آزمائش میں نہ ڈال۔ تو یہ ایک خط ہم لکھ رہے ہیں۔ اس میں آپ رشتہ دیکھیں کس کی بدولت ملا ہے ہمیں باپ کہنے کا؟ یسوع کی بدولت ملا ہے۔ گلتیوں 4:6 آیت دیکھتے ہیں، دوسرے گلتیوں کے بعد 4:6 آیت میں جو لکھا ہے، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ بس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلے سے وارث بھی ہوا۔ اب ہم جب بیٹے ہیں تو ہمیں غلام کی طرح باپ سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کا باپ ہے۔ اب جب مرضی 24 گھنٹے آپ اس کے قدموں میں جھک سکتے ہیں، آپ اس سے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کے نام میں وہ آپ کی بات اب سنتا ہے۔ پہلے یہ ناممکن نہیں تھا یہ رشتہ، کیونکہ گناہ کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے وہ جو جدائی کی دیوار پڑ گئی تھی اس کو یسوع کے لہو نے گرا دیا۔ اب ہم یسوع کے نام سے باپ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کتنا پیار کرتے ہیں، گھر میں جو بھی چیز ہو بچے بے دھڑک استعمال کرتے ہیں، چاہے فریج ہو، اگر اے سی لگانا ہے، یا انہوں نے کوئی چیز کھانی ہے تو وہ انہیں آزادی ہے، کیونکہ بچے ہیں، آپ کو ان کا خیال ہے، باپ ان کی فکر کرتا ہے۔ افسیوں 1:5 آیت دیکھیں گے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لیے پالک بیٹے۔ اب یسوع مسیح نے اپنے خون سے ہمیں خرید لیا، اور اس نے کیا کیا؟ ہمیں اس کے بیٹے ہونے کا حق بخش۔ ایسا رشتہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کی بدولت باپ کے اتنے قریب آ جاتے۔ ہم دوسرے مذاہب کی طرح وقت کے پابند نہیں، ہم 24 گھنٹے خدا باپ کی تعریف کر سکتے ہیں۔ ہمارا باپ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے،
اس سے اندازہ لگا لیں آپ کہ وہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. 24 گھنٹے آپ کی آواز سن سکتا ہے، اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ جو اس سے ڈرتے ہیں، جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اس کی شفقت اس قدر ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں. اور جب ہم بچے ہیں اس کے، تو باپ ہماری فکر کیوں نہیں کرتا؟ ہم سے پیار کرتا ہے. ہم باپ کے پاس ہر اپنی ضرورت، اپنی خواہش، اپنی جو بھی آپ کی دعا ہے، منت ہے، یسوع مسیح کے نام سے اس کے آگے رکھ دیتے ہیں. پھر اس میں آگے آپ دیکھیں کہ آسمان ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. آسمان کا ہم ذرا نقشہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ خدا باپ کہتا ہے کہ آسمان میرا تخت. آسمان اس کا جب تخت ہے تو بائبل کے مطابق، مسیحیت کے مطابق 3 آسمان ہیں، اور تیسرے آسمان کے اوپر خدا باپ کا تخت ہے، وہ تخت جدھر آپ کی دعائیں پہنچتی ہیں. اب آسمان کے اندر کیا ہے؟ فرشتے، لاکھوں کروڑوں فرشتے اور 4 جاندار ہیں. خدا باپ کا تخت ہے، 4 جاندار فرشتے، مقدسین جو بزرگ ہیں. وہ مقدسین جب یسوع مسیح قبر میں گئے، جب وہ پتال میں اترے، تو جب یسوع مسیح زندہ ہوئے تو وہ سارے ہی جو مردے تھے وہ اس کے ساتھ زندہ ہو کے اوپر. ان میں ابراہم بھی ہو سکتا ہے، داؤد بھی ہو سکتا ہے، جتنے اور مرے ہیں وہ یسوع مسیح کے ساتھ زندہ ہو کر اوپر ہیں. اب ایلیا جس کو خدا نے زندہ اٹھا لیا وہ بھی اوپر ہے. ہنوک جو ہے جو زندہ اٹھا لیا وہ بھی اوپر ہے، اس تخت کے اوپر ہے. اور ہر وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی حمد و ثنا. ہاللیلویا ہاللیلویا، جلال جلال. پھر 4 جاندار جھکتے ہیں، پھر وہ مقدسین جھکتے ہیں، وہ اپنے سارے تاج اتار کے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ تخت لگا ہے شہنشاہوں کے شہنشاہ کا، بادشاہوں کے بادشاہ کا تخت لگا ہے. اور یسوع مسیح جو ہے، عبرانیوں 8 باب اس کی ایک آیت اگر آپ پڑھیں تو وہ کبریا کے دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے. یہ حق اس بیٹے کو ہے جس نے ہمیں، جس نے مجھے اور آپ کو باپ کے لئے پالک بیٹے ہونے کا حق بخشا. وہ دائیں طرف بیٹھا ہے. خدا باپ کے دائیں طرف بیٹھنے کا مطلب ہے کہ اس کو اختیار دیا ہے، اس نے آسمان اور زمین کا اختیار دیا ہے، اس کو کنیاں دی ہیں. اب دیکھیں کہ یسوع مسیح وہ نام جس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھک جائے گا، چاہے آسمانیوں کا ہو، چاہے زمینیوں کو ہو، چاہے زمین کے نیچے والوں کا ہو. ہر زبان اس کا اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے. یہ قدرت ہے آپ کے یسوع مسیح، جس نے یہ رشتہ باپ کے ساتھ آپ کا قائم کیا. اس کا نام پاک مانا جائے. یسوع مسیح کا نام جو ہے، خدا باپ کا نام جو ہے، کیونکہ یسوع مسیح باپ میں سے نکلا ہے، تو باپ کا نام یا یسوع مسیح کا نام یا پاک روح کا نام ایک ہی بات ہے. خدا کے بہت سے نام ہیں اور ہر سچویشن میں اس کا ایک نام ہے. جیسے ابراہم جب اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے لگا تو خدا باپ نے اس کو جب مینڈا ایک برا جھاڑی میں مہیا کیا، ادھر اس کا نام پڑ گیا یہوہ یری. تو خدا باپ کا ایک نام ہے یہوہ یری. خدا باپ کے اور نام کیا ہے؟ یہوہ کیڈوشیم، یہوہ مکیڈکشم، یہوہ زرلائی، یہوہ مزائی، یہوہ سیفیت، لشکروں کا خداوند. او ہاللیلویا. یہوہ چیرب، the sword of the Lord، خداوند کی تلوار. یہوہ نسی، خداوند ہمارا جھنڈا ہے. یہوہ روحی، یہوہ رافع، یہوہ شالو، یہوہ شما. او ہاللیلویا. ایلوہیم چیسلانو، ایلوہیم چیسبی، یہوہ امیکا، یہوہ الکانا، یہوہ نکامور.
यहोवा अल-अलियोन, यहोवा अल-ओलम, कितने नाम है लोग खुदा बाप। वो बड़ा गयूर खुदा है, वो कदूस खुदा है, उसका नाम पाक माना जाए। जब आप उसके नाम को इज्जत जलाल देते हैं, आपके अंदर कोई बीमारी होती है, कर्ज की लानत में आप दबे हो, रुके हुए काम है, जब आप कहते हो खुदा बाप मैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मिन्नत करता हूं, ये काम हो जाए, वो अपने नाम को जलाल देता है। वो एकदम जब सुनता है कि मेरे बेटे यीशु मसीह का नाम लिया जा रहा है, वो अपने नाम को जलाल देने के लिए वो मोजा, वो शिफा जारी करता है। और आगे हम देखते हैं कि आसमान पर जितनी मखलूक है, जो फरिश्ते हैं, बुजुर्ग हैं, मुकद्दसीन हैं, जानदार हैं, वो उसके नाम को, उसकी बुजुर्गी को, उसकी खशमत, कुदरत को मान रहे हैं, उसकी अजमत को, उसके गयूर और मुहीत नाम को जलाल और इज्जत दे रहे हैं। वो बार बार झुकते हैं, हालेलुया हालेलुया, कदूस कदूस कहते हैं, तू पाक है, तू पाक है, फिर झुकते हैं। अब देखें कि आसमान पाक है, सारा माहौल किस कदर जलाली है, उधर खुदा बाप का तख्त लगा हुआ। आ गया तेरी बादशाही, किंगडम, बादशाह जो किंग है उसकी बादशाह होती है। यीशु मसीह ने कलाम में कहा पहले तुम उसकी बादशाही, उसकी रास्तबाजी ढूंढो, फिर ये सारी चीजें तुमको मिल जाएं। बादशाही कैसे? आप आसमान पर आपने देखे तो उसकी बादशाह कैसे झुक रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो ये ही उसकी बादशाह है। जब हम अपनी जो जिंदगी है यीशु मसीह को दे देते हैं तो उसके नाम को जलाल मिलता है। फिर जो आपकी जिम्मेदारी है वो उठा लेता है, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। चाहे गाड़ी है, आपको अच्छी जॉब चाहिए, वीजा चाहिए, कोई ऐसी चीज तमन्ना जो आप समझ रहे हैं कि बड़े अच्छे से आपको मिल नहीं रही, आप सिर्फ उसकी प्रस्तश करना शुरू कर दें, आप उसकी हमदो सना करना शुरू कर दें, अपनी जिंदगी उसके आगे ले आए, वो सारे आपके रुके काम बहाल करता है। तो वो सच्चा है, अपने वादों में सच्चा खुदावंद है। जब उसके मुंह से कोई बात निकलती है तो हो जाती है, तो यीशु मसीह के नाम से हो जाती है। आप सिर्फ ईमान रखें। यूहन्ना यीशु से पहले जब आया तो यूहन्ना ने भी आकर ये कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक। यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो यीशु मसीह का मकसद, उनकी खिदमत, उनकी तालीम भी ये है कि वो खुदा बाप के बारे में बताने आए, उस रिश्ते को बहाल करने आए जो टूट चुका था। यीशु मसीह बादशाहत के बारे में बताने आए। और बादशाहत हमें कैसे मिलती? तौबा करने से, अपने गुनाह कबूल करने से, और ये इकरार करने से और फिर अहद करने से कि मैं अब गुनाह नहीं करूं। यीशु मसीह ने भी ये कहा है कि जब तक तुम नए सिरे से पैदा नहीं होगे आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। बपतिस्मा लेना जो है और यीशु पर ईमान ला के बपतिस्मा लेना, ये नई पैदाइश का तजर्बा है। हम बादशाहत में दाखिल होते क्योंकि हमारे ऊपर यीशु मसीह के लहू की मोहर लग जाती। और आगे आगे जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी। अब देखें कि उसकी मर्जी क्या है। उसकी मर्जी ये है कि हम उसके हुक्मों को माने, हम उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें। हमारे अंदर से नापाकी, हमारे अंदर से बुड़बुड़ाना, शिकायत करना, लड़ाई झगड़े, गाली गलोच, शराब पीना, ज़िनाकारी, वो तमाम चीजें जो हमारे इस बदन को इन्फेक्शन इसमें पैदा करती, ये जो गुनाह है ये ही सबसे बड़ी रुकावट है उसकी मर्जी पूरी करना। चर्च जो है ये भी
اس کی مرضی پورے کرنے کی ایک جگہ ہے. ادھر آپ آتے ہیں خدا کے آگے جھکتے ہیں، اس کی مرضی ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں، اس کی تعریف کریں، گائیں بجائیں. یہ اس کی مرضی پوری کرنے کی جگہ ہے. ہمارا جو بدن ہے یہ بھی اس کی مرضی پوری کرنے کی جگہ ہے. جیسے آسمان پر اس کی مرضی پوری ہو رہی ہے، فرشتے، جاندار، بزرگ، مقدسین، یسوع مسیح سارے اس کے نام کو جلال دے رہے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں. ہماری یہ زمین جو ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ زمین پر بھی تیری مرضی پوری ہو، تو یہ زمین ہمارا بدن ہے. ہم مٹی سے بنے، ہمارا یہ بدن پاک روح کا مقدس ہے. جب یہ مقدس پاک ہوگا، جب ہم خدا کی مرضی پوری کریں گے تو پاک روح ہمارے اندر رہے گا. جب پاک روح آپ کے اندر رہتا ہے، گناہ کو پھر اندر رہنے کی جگہ نہیں. آپ کو صرف یسوع کے لہو سے اپنے آپ کو دھونا ہے، اس پر ایمان لانا ہے. پاک روح جب یسوع کے لہو کو دیکھتا ہے، آپ پاک ہیں، خدا باپ بھی دیکھتا ہے کہ یہ پاک ہیں یسوع کے لہو سے، تو رحم کرتا ہے، پھر اس کا فضل. زبور 150 اس کی پہلی آیت دیکھتے ہیں. خداوند کی حمد کرو، تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے فلک پر اس کی حمد کرو. خدا کے مقدس میں یہ زمین جو ہے، لکھا ہے کلام میں کہ آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے. اب اگر ہم اس کے قدموں میں جھکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے قدم زمین کے اوپر ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں یہ مقدس ہے، تو یہ زمین ایک تو ہمارا بدن ہے، دوسرا یہ چرچ ہے جو اس کی جگہ ہے، مقدس ہے. تو اس میں ہم آتے ہیں اس کے نام کو دھن بات کہنے کے لیے، اس کی مدح سرائی کرنے کے لیے ہم آتے ہیں، اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں. اگر بیٹا کہہ سکتا ہے اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، تو ہم جب اس بیٹے کی وجہ سے ہمارا ایک رشتہ باپ کے ساتھ پیدا ہوا ہے، ہم اس کے بچے ہیں، تو ہمیں بھی اس کو کہنا ہے کہ خدا باپ ہماری زندگیوں میں تیری مرضی پوری ہو. خدا باپ ہماری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور ہمیں اس کے لیے اپنی گناہ آلودہ زندگی کو ترک کرنا پڑے گا. ہمیں ایسے لوگوں سے رشتہ توڑنا پڑے گا جو ہماری رکاو میں، ہماری روحانی خوشحالی میں، روحانی ترقی میں رکاوٹ ہیں، جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے، جو ہمیں آزمائش میں ڈالتے ہیں. ہمیں ان لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ جب تک آپ کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑتے جدھر آپ کی دعا سنی نہیں جا رہی، ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑتے جن کی وجہ سے وہ قرض آپ کے اوپر ہے، اس وقت تک خدا آپ کی دعا نہیں سنتا. کلام میں لکھا ہے گناہ گار کی دعا جو ہے ابومینیشن ہے، مکروہ ہے، سنی نہیں جاتی. خدا گناہ گار کی دعا کو نہیں سنتا. لیکن جب ہم یسوع مسیح کے نام سے اس سے رحم مانگتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر ہماری دعا کو سنتا ہے. وہ پاک روح ہمارے مقدس میں پھراتا ہے. اور پہلا یوحنا اس کی 5 باب 14 آیت میں دیکھیں، لکھا ہے میں دنیاوی مثالیں دینے سے زیادہ یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ خدا کا کلام میں سیکھا جائے. یسوع کے کلام میں قدرت ہے، کیونکہ یہی جوئے بندھن توڑ سکتا ہے. دنیاوی کہانیاں جوئے بندھن نہیں توڑ سکتی. تو ہم زیادہ سے زیادہ کلام کو سنیں. کلام جو یہ زندگی کی روٹی ہے، جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ 5 باب اس کی 14 ہے. اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے. اب مرضی اس کی ہم نے پوری جب کر لی ہے تو پھر وہ
ہماری مرضی کے موافق جو کچھ بھی ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں دیتا ہے. ہمیں دیری کیسے ہوتی ہے؟ جب پاک روح ہماری زندگی میں آتا ہے، ادھر آزادی آ جاتی ہے، ادھر دلیری آ جاتی ہے. ہم بڑے ایمان کے ساتھ، دلیری کے ساتھ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رشتہ بحال ہو چکا ہے، ہم یسوع کے لہو سے دھل چکے ہیں. تو پھر ہمارے اندر دلیری آ جاتی ہے کہ یہ میں دعا کروں گا شفا ملے گی، کیونکہ اس سے جلال خدا باپ کے نام کو. آگے دیکھیں کلام میں لکھا ہے ہمارے روز کی روٹی آج. یہ روز کی روٹی جو ہم مانگتے ہیں روحانی پہلو کے مطابق یہ کلام ہے، کلام کی روٹی. خدا باپ کے منہ سے نکلی ہر بات جو ہے وہ ہماری روحانی خوراک. یسوع مسیح کو جب ابلیس آزما رہا ہے تو یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ انسان صرف روٹی سے ہی نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا باپ کے منہ سے نکلی. اس کلام سے ہمیں زندگی ملتی ہے. یہ کلام جو ہے ہماری روحانی خوراک ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا باپ اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عزت دیتے. جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ آپ کی دعا نہیں، وہ اپنے نام کو عزت دینے کے لیے آپ کو منہ سے جو کلام نکل رہا ہے کہ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے جدھر 2 یا 3 جمع ہے ادھر میں موجود ہوں گا، تو وہ موجود ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے لکھا ہے. اپنے کلام کو عزت دینی. جب آپ کہتے ہیں خدا باپ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے نام سے جو مانگو گے مل جائے گا، تو وہ دیکھتا ہے کہ میرے کلام کو مجھے سنا رہے ہیں، وہ کلام کو عزت دے. جب یسوع مسیح شیطان بار بار اس کو آزما رہا ہے تو یسوع مسیح اس کو بار بار کہتے ہیں کلام میں لکھا. آپ بھی جب آپ دعا کرتے ہیں تو اسے کہیں کلام میں لکھا. یہ آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں. لیکن جو روٹی کلام ہے وہ یہ ہے کہ یہ کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. اور یہ کلام ہے جو یسوع مسیح، یہ کلمہ ہے جو اس کے منہ سے نکلا. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا. یہ کلام جو ہے یہ زندگی کی روٹی ہے. اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ہمیں روز کی روٹی دے. وہ ساری آپ کی ضرورتیں جانتا ہے. آپ کی مانگنے سے پہلے اس کو پتہ کیا ہی نہیں چاہیے. وہ جسمانی روٹی آپ کو دیتا ہے کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ جو کلام کی روٹی ہے جو اس کو کھا لیتا ہے، جو یسوع مسیح کو کھا لیتا ہے، وہ پھر بھوکا نہیں. آگے آپ دیکھیں کہ ہمارے جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کرتے ہیں. ہمارے قرضدار کون ہیں؟ ہمارے قرضدار جو ہمارا قصور کرتے ہیں، جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، ہماری راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، جو ہم پر جادو ٹونے کرتے رہتے ہیں، جو ہمارے خلاف بیٹھ کر منصوبے بناتے رہتے ہیں، ہماری ناکامی کے لیے، ہمیں نقصان دینے کے لیے وہ کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیتے، ہم سے حسد کرتے. تو ہم نے انہیں معاف کرنا ہے. خدا باپ سے کہنا ہے کہ جس طرح تو ہمارے قرض معاف کرتا ہے ہم نے بھی اپنے قرض معاف کیا. ہمارے قرض کیا ہیں؟ ہمارے گناہ. ہمارے اندر جو چیز خدا کو پسند نہیں ہے ہم نے اس کی معافی مانگی. تو پھر پہلے جب آپ معاف کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو معاف کرتا ہے. یہ چیز اتنی مشکل ہے کہ بعض اوقات میں خود اس معاملے میں بڑا سست ہوں. میں خدا سے ڈرتا ہوں کیونکہ بعض اوقات میری زندگی میں ایسے تجربات ہیں کہ میں لوگوں کو معاف نہیں کرتا. کیونکہ اگر کسی کی وجہ سے میری روحانی زندگی میں رکاوٹ آئے یا میں سمجھوں کہ مجھے خاموش ہونا ہے تو میں ادھر ایک چیز کو ذہن میں لاتا ہوں کہ forgive and forget. آپ بھول جائیں اور معاف کریں. مثلا ابھی کچھ دن پہلے ایک فیملی نے مجھے کہا کہ بھائی
ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو آپ معاف کر دیں. میں نے کہا آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ہم سے غلطی ہوئی ہے معاف کریں. میں نے کہا نہیں آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, میں صرف خاموش اس لیے ہوں کہ میں نے خدمت کرنی ہے, اور اگر آپ نے کسی توقع کی وجہ سے میرے ساتھ جڑنا ہے یا اگر آپ کوئی غرض ہے یا لالچ ہے اس لیے آپ خدا کے نام کو جلال دینا چاہ رہے ہیں تو مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ بے شک نہ. تو میں خدا کے نام کو جلال دینا چاہتا ہوں, میں کسی انسان کو خوش نہیں کرنا چاہتا. آپ بے شک نہ بولیں مجھ سے, نہ میری عزت کریں, مجھے نہیں پرواہ, میں خدا کی عزت کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا اگر ہم چرچ نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب آپ کا ہم سے تعلق نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, آئی ڈونٹ کیئر, گو. وجہ کیا ہے کہ جب آپ میرے ساتھ اس کے نام کو جلال نہیں دے سکتے تو پھر اس پردیس میں جتنی آپ پر مشکلیں پریشانیاں آئیں گی اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہی ہوں. میں نے خدا سے بار بار معافی مانگی. میں نے کہا خدا پاک روح, جو شخص اپنی راہوں کو, ایسی راہوں کو جو انہیں جہنم کی طرف لے کے جائے کر نہیں چھوڑنا چاہتے, تو میں ایسے لوگوں کو کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں بس خاموش ہو جاؤں گا, میں انہیں کچھ الزام نہیں دوں. میں خداوند سے اس مذہب کے اوپر معافی مانگتا ہوں کہ خداوند میری اس چیز کو بدل خدا پاک. لیکن اگر اس کے پیچھے مقصد صرف تیرے نام کو جلال دینا ہے خدا پاک, تو لوگوں کو بدلنے والا ہے خداوند, تو دلوں گردوں کو جانچنے والا خدا. آگے دیکھیں لکھا کہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال. آزمائش جو ہے یہ گناہ نہیں. یسوع مسیح بھی آزمائش میں پڑے لیکن یسوع مسیح گناہ میں نہیں گرے. اب جب ہم آزمائش میں پڑتے ہیں تو ہم گناہ کر دیتے ہیں. اور آگے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح بار بار اس کو کلام کے بارے میں بتا رہے ہیں. کلام میں لکھا ہے, کلام میں لکھا ہے. جب ابلیس آپ کو آپ کا ماضی یاد دلائے, جب ہم دعا کرتے ہیں تو ابلیس ہمیں ہمارا ماضی یاد دلانا شروع کر دیتا ہے, ہمارے ماضی کے گناہ یاد کروا دیتا ہے. تو ہمیں اسی وقت سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میری دعا پتہ نہیں سنی جائے گی کہ نہیں. آپ ایک دم یسوع کے لہو کو پکاریں اور ایک دم آپ شیطان کو جو ہے اگر وہ آپ کو ماضی یاد دلا رہا ہے اس کا فیوچر اس کو بتائیں, اس کو کہیں کہ تیرا فیوچر جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے, وہ گندک کی آگ ہے. وہ پھر آپ کو تنگ نہیں کرے گا, لیکن اس کے لیے آپ کو یسوع مسیح کو پکارنا ہے. کلام میں لکھا ہے resist the devil and devil will flee, کہ شیطان کو تم مقابلہ کرو بھاگ جائے گا. لیکن اس سے نیکسٹ آیت کو ہم نہیں دیکھتے کہ submit to the God. اس کے لیے ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق چلنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان بھاگ جائے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رکے ہوئے کام شروع ہو جائیں, اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں کوئی دکھ ہے, پریشانی ہے, بے روزگاری ہے, ویزے کی رکاوٹ ہے, گھریلو لڑائی جھگڑا ہے, تو اس کے لیے اب کیا کرنا ہے؟ ابلیس کو بتانا ہے کلام میں لکھا. ایون خدا باپ کو بتانا ہے کہ کلام میں لکھا ہے خداوند تیرا یہ وعدہ ہے خدا باپ کہ 6 ببر کے بچے تو حاجت مند ہو سکتے ہیں, لیکن جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں کسی چیز کے محتاج نہ ہوں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کہ جو اس کا ڈر رکھتے ہیں, جو اس کی مرضی کے مطابق اس کی تابعداری پاکیزگی وفاداری کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں, اس کے سارے وعدے سچے ہیں. وہ آپ کو رزق دیتا ہے. وہ جب اپنی مٹھی کھولتا ہے تو ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے. وہ خداوند ہے, آپ اس سے مانگے. آزمائش میں اس سے کہیں کہ خداوند یہ لڑائی میری نہیں, یہ جنگ میری نہیں. حروج 14 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے کہ تم خاموش رہو گے اور خدا جو ہے وہ تمہاری طرف سے جنگ لڑے گا. لیکن آپ کو صرف اس میں کھڑے رہنے کی ضرورت ہے, اس پر توکل کرنے کی ضرورت ہے.
دعا مانگنے کی ضرورت ہے آپ کو زندگی میں. جب آپ کی گناہ نہیں ہے وہ واقعی آپ کی جنگ لڑے گا. آزمائش آتی کیسے؟ ہم اپنے اوپر خود آزمائش ڈالتے ہیں. ہم زبور 19 اس کی 12 سے 13 آیت دیکھتے ہیں. زبور کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر. تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ. وہ مجھ پر غالب نہ آئے تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں. لیکن یہ آزمائش ہے. آپ آزمائش میں جب ہیں، میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں، جیسے ہی مجھ پر کوئی آزمائش آنے لگتی ہے میں روزہ رکھ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ آزمائش اگر میرے کنٹرول میں نہیں ہے، مجھ سے اوپر ہے، تو مجھ سے اوپر بھی ایک ہے جو دعا سنتا ہے. ایک دم روزے میں ٹھہرتا ہوں تاکہ خدا باپ جو ہے وہ یسوع کے لہو کی باڑ میرے لیے لگا دے، پاک روح کی آگ کی باڑ میرے لیے لگا دے. اس کے فرشتے ہمزن ہو جائیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں اس کے فرشتے ان کے ہمزن ہوتے ہیں. تو بے باکی کے گناہ کون سے ہیں؟ جب ہم شوخی میں گناہ کرتے ہیں، غرور میں گناہ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ معمولی مسئلہ ہے. گناہ جان بوجھ کے آپ کا پوشیدہ گناہ، ہر آدمی اپنے پوشیدہ گناہ کو جانتا ہے. میں جانتا ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں آپ پوشیدہ گناہ کیا ہے. وہ پوشیدہ گناہ جب تک آپ نہیں چھوڑیں گے خدا آپ پر رحم نہیں کرے. اور یسوع کے لہو سے ایک دفعہ دھل جانا، وہ پھر بار بار گناہ کرنا، بار بار جان بوجھ کر گناہ کرنا، تو وہ بڑا غیور خداوند ہے. وہ اپنے نام کو جلال دیتا ہے اور اپنے جلال کو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. جب ہم شیطان کی بات مانتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو اس ابلیس کو جلال دے رہے ہوتے ہیں، اس کی بات مان رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم خدا کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا باپ جو ہے غیور خدا ہے، انگلش میں ورڈ ہے جیلس گاڈ، وہ برداشت نہیں کرتا. تو ہمیں ضرورت ہے کہ جیسے ہی آپ گناہ میں گریں، آپ کو پہلی بات تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ رکاوٹ آنا شروع ہے، بیماری آ رہی ہے، پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، آپ زندگی میں سکون نہیں رہتا جیسے ہی گناہ انٹر ہوتا ہے. اور جیسے ہی آپ دوبارہ یسوع کو کہتے ہیں پلیز اپنے خون کو مجھ پر اپلائی کر، مجھے معاف کر، کیونکہ میں اس بدن میں، اس خون اور گوشت میں تجھے خوش نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم انسان ہیں. جب ہم اس سے منت کرتے ہیں تو وہ ہم پر رحم کرتا ہے. لیکن اگر آپ جان بوجھ کر گناہ کریں گے تو اس کی معافی نہیں ہے، کیونکہ ہم بار بار یسوع کے صلیب کو، اس کے لہو کو پاؤں تلے رونگ رہے ہیں، کیونکہ بار بار گناہ کرتے ہیں، بار بار، اور سمجھتے ہیں کہ اس کا لہو ہمیں دھوتا رہے گا. ہمیں توبہ کرنی ہے، قرار کرنا ہے، اور اس کے بعد گناہ نہیں کرنا، تو آپ کے سارے رکے کام بحال ہوں گے. لیکن بعض اوقات خدا کی مسلط ہوتی ہے کہ اگر آپ کی دعا کا جواب دیر سے آ رہا ہے تو خدا چاہتا ہے آپ کو کوئی اچھی چیز دیں. وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ نیور، وہ کہتا ہے ناٹ ناؤ، ابھی نہیں، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، تم اس چیز کے لیے تیار نہیں ہو جو تم مانگ رہے. بس کہ میں بڑی مہنگی گاڑی مانگ رہا ہوں خدا سے اور خدا مجھے دے نہیں رہا، اور لائسنس ابھی تک میرا بنا نہیں، تو کیسے خدا مجھے دے دے گا؟ ڈرائیونگ اگر میں نے ڈرائیونگ ہی سیکھی نہیں تو گاڑی مانگ رہا ہوں خدا سے، کیسے آپ کو وہ دے دے؟ آپ گاڑی میں بیٹھیں گے، کسی نہ کسی کو ایکسیڈنٹ کر کے مار دیں گے، کسی کی پراپرٹی کا نقصان کر دیں گے. تو خدا جانتا ہے آپ کو اچھی چیزیں دینا، وہ آپ کا باپ ہے، لیکن وہ پہلے دیکھتا ہے کہ آپ اس قابل ہیں اس چیز کے لیے، آپ اس کو نبھا سکیں گے. جو چیز وہ آپ کو دے گا تو اس کے لیے آپ کو پہلے تیار کرنا ہے، تو پھر وہ آپ کو دے گا، اس کا وعدہ ہے، وہ سب کچھ دیتا ہے. نیکسٹ ہے کہ بادشاہی، قدرت، جلال تیرے ہیں،
اس کے لیے آخری حوالہ ہم دیکھیں گے، پہلا تواریخ 29 باب اس کی 11 آیت۔ اب سارے گھٹنوں پر ہوں۔ اے خداوند، عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی لیے ہیں، کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے۔ اے خداوند، بادشاہی تیری ہے اور تو ہی بحیثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے، اور دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہیں، اور تو سبوں پر حکومت کرتا ہے، اور تیرے ہاتھ میں قدرت اور توانائی ہے، اور سرفراز کرنا اور سبوں کو زور بخشنا تیرے ہاتھ میں۔ اور اب اے ہمارے خدا، ہم تیرا شکر اور تیرے جلالی نام کی تعریف کریں۔ لیکن جلال، قدرت، بادشاہی سب خدا باپ کا، سب کچھ اس خداوند کا ہے جو لشکروں کا خداوند ہے، جس کی ران پر لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند۔ او لارڈ، جو سفید گھوڑے پر ہونٹ سے لبریز پوشاک پہنے سوار ہے، وہ آپ کا خداوند ہے، جس کا چیلنج ہے تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے۔ وہ خداوند ہے جو آپ کی دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ اس کا کار بھاری نہیں کہ وہ آپ کی دعائیں سن نہ سکے، اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں وہ آپ کی دعاؤں کو جواب نہ دے سکے، آپ کی مدد نہ کر سکے۔ وہ غیور خداوند ہے، وہ قدوس ہے، اس کا نام پاک ہے، وہ محیب ہے، وہ جلالی ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ بام آف گلیڈ ہے، وہ روز آف شارون ہے، وہ للی آف دا ویلی ہے، وہ لارڈ آف لارڈز ہے، کنگ آف کنگز ہے۔ وہ ہمارا خداوند ہے جو اس تخت پر بیٹھا ہے، جس کے ارد گرد بزرگ ہیں، جاندار ہیں، فرشتے ہیں، مقدسین ہیں۔ یسوع دائیں طرف بیٹھا ہے، جس سے ہم مانگتے ہیں خدا باپ ہمیں روز کی روٹی دے، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، ہمیں اپنی مرضی پر چلا، ہمارے گناہ معاف کر خدا باپ۔ تیری بادشاہی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے خدا باپ، وہ ہمیں سکھا خدا باپ، ہمیں اپنی راہ پر چلنا سکھا خدا باپ، ہمیں سچائی کی تعلیم دے خدا باپ۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے خدا باپ۔ ہمارے منہ کو اپنے کلام کی باتوں سے بھر خدا باپ۔ او لارڈ، ہماری زندگی میں تیری شکر گزاری آئے خدا باپ، بڑبڑانا، شکایت کرنا جاتا رہے یسوع مسیح کے نام سے خدا باپ۔ او خداوند، اس ملیشیا میں ہم پردیسی ہیں خدا باپ، تیرے کلام میں لکھا ہے تو پردیسیوں اور یتیموں کا خیال رکھتا ہے خدا باپ۔ تو خداوند ہمارا خیال کر خداوند، ملیشیا کو برکت ہے خدا باپ۔ تیرا شکر ہے تو ملیشیا میں ہمیں رزق دے رہا ہے خداوند، پیسہ دے رہا ہے خدا باپ، ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے خداوند۔ ہمارے گھرانے پاکستان میں محفوظ ہیں خدا باپ، تو ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے خدا باپ، تو ان کی صحت کی ساری خدا باپ ذمہ داری پوری کر رہا ہے خدا باپ۔ او لارڈ، تیرا شکر ہو بھائی گوپی کے لیے خداوند۔ لارڈ، اس کی زندگی میں جو بھی خداوند پریشانی ہے خدا باپ، جو تو جانتا ہے کہ خداوند جاتی رہے خدا باپ، میں اس کو تیرے بیٹے یسوع کے لہو میں مانگتا ہوں خداوند۔ اس سارے ابلیسی اثر کو خدا باپ جو اس کی زندگی میں انفیکشن پیدا کر رہا ہے، اس گناہ کو میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں، اس کی زندگی سے جاتا رہے خدا باپ۔ خدا پاک روح آپ کی یاد کو اس کے گھر میں مانگتا ہوں خدا پاک روح، آپ کی یاد کے شعلے اس کی زندگی میں، اس کے بچوں کی زندگیوں میں، اس کے ساتھی کی زندگی میں مانگتا ہوں خدا پاک روح۔ یسوع کے لہو کو اس کے اوپر مانگتا ہوں خدا پاک روح، یہ آج بدل جائے یسوع کے نام سے خدا پاک روح۔
होली स्पिरिट, ابلیس اگر اس کے سامنے آئے اسے یسوع کے لہو کی صلیب نظر آئے خدا پاک روح، آپ کی آگ کے شعلے نظر آئے خدا پاک روح، اس کی زندگی کو بدل خدا پاک روح، اس کے دل کو چھو خدا پاک روح، اس زمین کو پاک کر یسوع کے لہو سے خدا پاک روح، اس کے اندر اپنا بسیرا کر خدا پاک روح، اس کے اندر سکونت کیجئے خدا پاک روح، یہ نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ میری روح سے ممکن ہے، لشکروں کے خداوند کی روح سے ممکن ہے۔ اوہ لارڈ تھینک یو خدا باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید خدا باپ۔ اس کے دشمن خداوند ایک طرف سے آئے لیکن سات طرف سے ہو کر بھاگیں خدا باپ۔ Confuse his enemies in the mighty name of Jesus Christ۔ خدا پاک روح یہ ایمان کے ساتھ اس جگہ پر آیا ہے، تیرے گھر میں آیا خدا باپ۔ اگر میں تیرا خادم ہوں خدا باپ، اگر میں تجھ سے ڈرتا ہوں تو تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے اس کی زندگی میں گواہی لائے خدا باپ، تاکہ اس کے گھٹنے، اس کے گھرانے کے گھٹنے خدا باپ، اس کے سر خدا باپ تیرے آگے جھکے خدا باپ۔ اوہ لارڈ اس کو سر بنا خدا باپ، تم نے سر بنا تاکہ تیرے آگے جھک لے خدا باپ۔ سسٹر ایگنس کے لیے منت کرتا ہوں خدا باپ، اس کے ویزے کے سارے رکاوٹ یسوع کے نام سے جاتی ہے خدا باپ۔ اس کے جہاں جہاں پر پیسہ خدا باپ پھنسے ہوئے ہیں ان آدمیوں کو خدا پاک روح آپ کے کنٹرول میں دیتا ہوں۔ ہولی اسپرٹ آپ کی آگ کو مانگتا ہوں خدا پاک روح، اور وہ سارے لوگ ان کے پیسے واپس کریں یسوع مسیح کے نام سے خدا پاک روح۔ ہولی اسپرٹ ان کے گھرانے کو خدا پاک روح، اس کے بھائی کو، اس کے بچوں کو یسوع کے لہو میں مانگتا ہوں خدا پاک روح۔ سارے جوئے بندھن be broken in the mighty name of Jesus Christ۔ اوہ لارڈ اس کو بحال کر، خوشحال کر خدا باپ، اس کے رزق میں برکت ڈال خدا باپ۔ خدا یہ پیسے رکھ کر بھول جائے خدا، اس کو سمجھنا ہے اس کے پیسہ کدھر کدھر خدا باپ۔ بھائی چاند کے لیے منت کرتا ہوں خدا، اوہ لارڈ اس کو اپنے دانے ہاتھ کے نیچے رکھ خدا باپ۔ اس کی زندگی میں تیرے مقاصد کیا ہے خدا، اس پر ظاہر کر خدا، اپنے خیالات خدا باپ، اپنی سوچیں اس پر ظاہر کر خدا باپ۔ خواب رویا میں اس کے ساتھ کلام کر خدا، اس کی زندگی سے تیرے نام کو جلا خدا باپ۔ او لارڈ بریک ہم اینڈ بلیس خدا باپ، اس کو توڑ اور اس کو برکت دے خدا باپ۔ اپنے لیے خاص محنت کرتا ہوں خدا باپ، میری زندگی کا مقصد تیرے نام کو جلا دینا خدا باپ۔ اور نہایت پاکیزگی سے خدا باپ، ڈرتے ہوئے خدا باپ، کانپتے ہوئے تیرے نام کو عزت اور جلال خدا۔ او خدا باپ میری زندگی میں جو تمہیں ناپسند ہے خدا باپ، اس کو اس کے لہو سے دھو ڈال خدا، پاک خدا باپ، تیرے نام کو جلال خدا، میری دعاؤں میں اثر ڈال خدا، میری دعاؤں سے خدا باپ، میری محنتوں سے خدا باپ لوگوں کے گھرانوں میں خدا باپ خوشحالی آئے، بحالی آئے خدا باپ، ان کے جوئے بندھن ٹوٹے خدا باپ، شفا جاری کر خدا باپ یسوع مسیح کے نام سے، گواہیاں آئے خدا باپ، لوگوں کی زندگیاں بدلیں خدا باپ، گھٹنے یسوع مسیح کے آگے جھکیں خدا باپ، زبانیں اقرار کریں یسوع مسیح کی خدا باپ۔ میں ملیشیا میں پردیس میں خدا باپ تیرے نام کو جلا دینا چاہتا ہوں خدا باپ، خدا باپ زندگیاں بدلیں تاکہ تجھ سے ڈریں خدا، تیرے نام کو جلال دیں خدا باپ۔ او لارڈ ان کی دعاؤں میں سے ڈال خدا باپ، ان کی دعاؤں سے خدا باپ او معجزے شفائیں خدا باپ، رحم کر ہم پر، اپنا دینا قدرت والا کبھی قادر مطلق ہاتھ بڑھا ہم پر رحم اور فضل کا خدا باپ۔ ہم تیری پرستش، تیری تعظیم، تیری حمد و ثنا، تیری تمجید کرتے ہیں خدا باپ، اور پھر ہم تیرا رحم اور تیرا فضل مانگتے ہیں خدا باپ۔ اپنے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے خدا باپ ہمیں بحال کر خدا باپ، ریسٹور اس، provide us, protect us, O Lord. Prosper us in the mighty name of Jesus Christ. خدا باپ یہ ساری دعا خدا، ساری منت خدا، درخواستیں لارڈ شکر گزاری کے ساتھ، منت کے ساتھ تیرے پاک اور پتر بیٹے خدا یسوع مسیح کے نام سے، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے
مانگتے اور پا لیتے. آمین. آمین. خدا ان کا شکر. خداوند تیرا شکر.